السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو فرسٹ ورلڈ، سیکنڈ ورلڈ اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے بارے میں بتاؤں گا۔ میں آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز کون سی ہوتی ہے، سیکنڈ ورلڈ کنٹریز کون سی ہوتی ہے اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کون سی ہوتی ہے۔ تو دوستو، یہ ٹرمز آپ ڈیفرنٹ نیوز چینلز، نیوز پیپرز، سوشل میڈیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ پولیٹیکل سائنس، انٹرنیشنل ریلیشنز اور ہسٹری کی بکس میں آپ یہ ٹرمز دیکھتے ہیں۔ تو آج میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ان ٹرم سے کیا مراد ہے۔ دوستو، یہ جو تین ٹرمز ہے یا جو تین ٹائپ کی جو کنٹریز ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے آپ کو سب سے پہلے کولڈ وار کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ 1945 کے بعد یعنی ورلڈ کے اندر جو سیکنڈ وار ہوئی تھی، جسے ورلڈ وار 2 بھی کہا جاتا ہے، یہ جب ختم ہوئی تو یو ایس ایس آر اور امریکہ دو سپر پاورز بن گئے تھے۔ یو ایس ایس آر، جسے سوویت یونین کہا جاتا ہے، یہ تقریباً 15 ممالک کا ایک یونین تھا۔ اس یونین کو یو ایس ایس آر کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ہے، تو یہ ایسٹرن بلاک تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بلاک تھا وہ ویسٹرن بلاک تھا، جو کون لیڈ کر رہا تھا؟ امریکہ لیڈ کر رہا تھا۔ تو دنیا کے اوپر دو بلاکس بن گئے تھے، ایک ایسٹرن اور ایک ویسٹرن، ایک یو ایس ایس آر اور ایک امریکہ۔ تو یہ دو بلاکس بن گئے تھے۔ یو ایس ایس آر جو کہ کارل مارکس اور لینن کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ فالو کرتے تھے، جو کمیونسٹ آئیڈیالوجی تھی وہ فالو کرتے تھے، اور امریکہ اور اس کے الائز وہ کیپٹلسٹ آئیڈیا کو فالو کرتے تھے۔ تو یہ دو بلاکس بن گئے تھے۔ اسی کے دوران دوستو، کولڈ وار کے دوران یہ جو وہ کنٹریز جو یو ایس ایس آر کے ساتھ جو الائن تھے، جو الائز تھے یو ایس ایس آر کے ساتھ، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم فرسٹ ورلڈ کی بات کرتے ہیں۔ تو دوستو، کولڈ وار کے دوران یعنی یو ایس ایس آر اور امریکہ کے درمیان جو وار چل رہی تھی، کولڈ وار چل رہی تھی، تو امریکہ کے جو الائز تھے، امریکہ کو جو سپورٹ کر رہے تھے، وہ کنٹریز اور امریکہ، اس کو فرسٹ ورلڈ کنٹریز کا نام دے دیا گیا، یعنی جو ویسٹرن بلاک تھا اس کو فرسٹ ورلڈ کنٹریز کا نام دے دیا گیا۔ اب سب سے پہلے سیکنڈ ورلڈ پر بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم فرسٹ ورلڈ کو ڈیپلی دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز کون سی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا کریکٹر تو یہ آ گیا تھا کہ وہ کنٹریز جو کہ کیپٹلسٹ آئیڈیا کو فالو کرتے تھے، یعنی امریکہ کو سپورٹ کرے تھے، ویسٹرن بلاک کو سپورٹ کرے تھے ورلڈ کولڈ وار میں یو ایس ایس آر کے خلاف۔ تو یہ ہمارے پاس فرسٹ ورلڈ کنٹریز آ گئی تھی۔ اس میں امریکہ، جسے یونائٹڈ اسٹیٹ کہا جاتا ہے، کینیڈا، اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یہ ساری کنٹریز تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جاپان بھی، یہ ساری کنٹریز تھیں جو امریکہ کو سپورٹ کرتے کولڈ وار کے دوران یو ایس ایس آر کے خلاف، کمیونسٹ آئیڈیالوجی کے خلاف۔ تو یہ ہمارے پاس فرسٹ ورلڈ کنٹریز آ گئی تھی۔ ابھی جب ڈکلائن ہو گیا تھا، کولیپس ہو گیا تھا اس کی یو ایس ایس آر کی، تب جب یو ایس ایس آر ختم ہو گیا تھا تو صرف امریکہ سپر پاور بن گیا تھا۔ تو پھر یہ جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز کا جو نام تھا وہ چینج کر دیا گیا، یعنی ان کنٹریز کو فرسٹ ورلڈ کہا گیا جو کہ زیادہ انڈسٹریلائزڈ کنٹریز تھی، جن کی اکانومی اچھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو لٹریری ریٹ وہ بھی اچھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر انڈسٹریلائزیشن کا ایک ایج تھا، جو زیادہ تر انڈسٹریلائزڈ کنٹریز تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہائی اسٹینڈرڈ آف لیونگ ان کو زندگی تھی یا انفراسٹرکچر تھا، وہ کنٹریز جن کا انفراسٹرکچر بھی بہت زبردست تھا۔ تو ان کنٹریز کو فرسٹ ورلڈ کا نام دے دیا گیا کہ یہ زیادہ ڈیولپڈ کنٹریز ہے، اور اس کے ساتھ اس کا جو انفراسٹرکچر ہے، جو اکانومی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی جو تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر، یہ ان کنٹریز کو فرسٹ ورلڈ کا نام دے دیا گیا، یعنی امریکہ، جاپان، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ وغیرہ وغیرہ۔ دوسری طرف ہمارے پاس ہے سیکنڈ ورلڈ کنٹریز، وہ کنٹریز جنہوں نے کولڈ وار میں سوویت یونین کو سپورٹ کیا تھا، اسے سیکنڈ ورلڈ کنٹریز کہا جاتا ہے۔ اس میں چائنا، رشیا، یوکرین، لتوینیا، یہ ساری جتنی بھی اسٹیٹس تھے جو کہ کس کو سپورٹ کر رہے تھے، کولڈ وار کے دوران رشیا کو سپورٹ کر رہے تھے۔ تو یہ وہ کنٹریز ہے، پھر جب اس کا کولیپس ہو گیا تھا یو ایس ایس آر کا، تب اس کا نام اس کا اپڈیٹ کر دیا گیا، اس کا نام ان کنٹریز کو سیکنڈ ورلڈ کنٹریز کہا جاتا ہے جو لیس ڈیولپڈ ہے فرسٹ ورلڈ کنٹریز سے، یعنی فرسٹ ورلڈ کنٹریز سے لیس ڈیولپڈ ہے اور مور ڈیولپڈ دین تھرڈ ورلڈ کنٹریز، یعنی یہ فرسٹ ورلڈ اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے درمیان والی کنٹریز ہیں۔ تو اس کی جو اکانومی ہے یا جو صحت کا نظام ہے، انفراسٹرکچر ہے، اور بھی مختلف سارے فیکٹرز ہیں جو کہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز سے کم ہے اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے زیادہ ہیں۔ اس میں ہمارے پاس بہت ساری کنٹریز ہیں، جس طرح ٹرکی ہو گیا تھا، چائنا، رشیا، اس کے ساتھ ساتھ ساؤتھ افریقہ، اور بھی ڈفرینٹ کنٹریز ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو
لندن اسکول آف اکنامکس کے جو ریسرچرز ہیں ان کے مطابق دنیا کے اندر تقریباً 100 سے زیادہ سیکنڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جو کہ زیادہ تر ان کی جو انفراسٹرکچر ہے وہ فرسٹ ورلڈ سے کم ہے اور تھرڈ ورلڈ سے زیادہ ہے. اس کے علاوہ دوستو کچھ کنٹریز ایسی ہیں جو میں 100 کنٹریز بتا رہا ہوں، ان کے مطابق یہ کچھ کنٹریز کی جو لائک شہری آبادی ہے جسے میٹروپولیٹن سٹی کہا جاتا ہے، کچھ کنٹریز کا جو میٹروپولیٹن یا جو اربن ایریا ہے وہ بہت ڈیولپڈ ہے، وہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز کی طرح ہے، لیکن اس کا جو رورل ایریا ہے، جو دیہی علاقے ہیں، وہ بالکل تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی طرح ہے. تو کچھ کنٹریز ایسی ہیں جو کہ فرسٹ ورلڈ اور تھرڈ ورلڈ دونوں کے درمیان وہ کرتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تھرڈ ورلڈ کنٹریز کون سی ہے. تھرڈ ورلڈ کنٹریز وہ کنٹریز ہیں جنہوں نے کولڈ وار کے دوران نہ تو ویسٹرن بلاک کو سپورٹ کیا تھا اور نہ ایسٹرن بلاک کو سپورٹ کیا تھا، نہ تو امریکہ کو سپورٹ کیا تھا، نیٹو کو سپورٹ کیا تھا، نہ سوویت یونین کو سپورٹ کیا تھا کولڈ وار کے دوران. تو ان جو تھرڈ پارٹی ہے جنہوں نے کسی کے ساتھ الائنمنٹ نہیں بنائی تھی، اس کو کہتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جو لیس ڈیولپڈ ہیں، جن ممالک کے اندر ترقی بہت کم ہے، ان کا انفراسٹرکچر بہت کمزور ہے، تعلیم کا نظام بہت فریجائل ہے، اور اس کے ساتھ صحت کا نظام بہت فریجائل ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ کنٹریز جو ایک پاسٹ رکھتا ہے جسے کلونیل پاسٹ کہا جاتا ہے، جن کے مثال کے طور پر انڈیا ہو گیا، ایشیا کی جتنی بھی کنٹریز، افریقن کنٹریز جن کے اندر کولونائزیشن رونما ہوا تھا، تو اس کنٹریز کو بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کہا جاتا ہے. تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو کنسیپٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.